السلام علیکم۔ ہمارا خواب اور اس کی حقیقت کے حوالے سے لیکچر جاری ہیں۔ ہم نے دیکھا جو آخری جو چیپٹر پڑھا تھا وہ تھا کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو وہ مختلف حالتوں کے حساب سے اسی حالت کے حساب سے اس کی تعبیر اس طرح نکلتی ہے۔ اگر کوئی شخص نبیوں کو خواب میں دیکھتا ہے تو نبیوں کو خواب میں دیکھنا اور فرشتوں کو خواب میں دیکھنا دونوں کی تعبیر ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر نبیوں کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کو تر و تازگی حاصل ہوتی ہے، راحت حاصل ہوتی ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کو مالی متاع حاصل ہوتا ہے، دینی اور دنیاوی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ فرشتوں اگر فرق صرف ایک ہے، اگر وہ فرشتے کو خواب میں دیکھتا ہے تو فرشتے کو خواب میں دیکھنے کی ایک اضافی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے شہادت حاصل ہوگی۔ اگر فرض کریں کہ وہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ خود نبی بن بیٹھا ہے اسی نبی کی طرح، تو جتنی اس نبی کو زندگی میں تکلیف پہنچی تھی اتنی ہی تکلیف اس کو بھی پہنچے گی، لیکن وہ آخرت اس کی آخری زندگی اس کی بہت بہتر ہوگی اور اللہ پاک اس پر اپنا بہت فضل و کرم کرے گا۔ فرشتے کو خواب میں دیکھنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے انبیاء کو خواب میں دیکھنا، لیکن وہ فرشتے اگر وہ کسی الگ مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کی تعبیرات بھی مختلف ہوتی ہیں کہ اگر فرشتے کو ویسے دیکھا تو خوشی کامیابی کی علامت ہے، بڑے فرشتوں کو خواب میں دیکھنا بھلائی، شہادت، تر و تازگی، رزق میں کشائش اور جو ہے وہ بازار کے نرخ سستے ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے فرشتوں کو خواب میں دیکھنے سے۔ اگر فرشتوں کو مسجدوں میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہر والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ مسجدیں آباد کریں۔ اگر آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ بازار میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں۔ اگر قبرستان میں آپ دیکھتے ہیں فرشتوں کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقیروں، عالموں، راہبوں، زاہدوں کے درمیان کوئی وبا پھوٹ پڑے گی اور ان کی اموات ہونے لگیں گی۔ اور اگر کعبہ شریف کو کسی نے خواب میں دیکھا، یہ بڑی ایک وہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھتے بھی ہیں، بہت سارے خواب اس حوالے سے ہم نے لوگوں سے سنے بھی ہیں کہ اس نے کعبہ شریف کو خواب میں دیکھا۔ کعبہ شریف کو خواب میں دیکھنے کی بھی تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر وقت اس کی تعبیر صحیح نہیں ہوتی، کسی وجہ سے اگر اس نے کوئی ایسا سلسلہ جیسے حضرت سعید بن مسیب ایک ولی اللہ اور عالم گزرے ہیں، ان کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبے کی چھت پر نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ تمہیں توبہ کرنی چاہیے اور جو کچھ کام تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، یہ اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ۔ تو پھر اس نے اسی وقت جو ہے آپ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ دوبارہ کلمہ شہادت پڑھا اور دوبارہ مسلمان ہو۔ اس نے کہا کہ میں ایک گروپ ہے، ایک تھا قدریہ، ایک پہلے کوئی فرقہ ہوا کرتا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو اس قدریہ کے گروہ کے لوگوں کی باتوں پر میں عمل کر رہا تھا، 2 مہینوں سے میں اس پر عمل کر رہا تھا اور مجھے یہ خواب نظر آیا تو میں آپ کے پاس آیا، اب میں توبہ کرتا ہوں اپنی بات سے۔ اگر کعبہ شریف کی زیارت کی، صرف زیارت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جس حالت میں یعنی خوشی کے عالم میں کعبے کی زیارت کی اس نے تو اس کو ویسے ہی خوشی حاصل ہوگی۔ اگر کچھ اس کی طبیعت میں کچھ کجی محسوس ہوتی ہے، کچھ مایوسی محسوس ہوتی ہے تو وہ اتنا ہی مایوس اور اسی طرح کجرو ہوگا۔ ویسے کعبے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر امن ہوتی ہے، یعنی امن ملے گا۔ اگر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر کعبے کو مکے کے علاوہ کسی اور شہر میں دیکھا تو ان شہر والوں کو امن حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے طواف کیا اور حج کے بعض رکن بھی ادا کیے تو اس کے دین کے بہتر ہو جانے کی نشانی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ ہمیشہ وہ کعبے کو اچھی حالت میں دیکھا تو اس کو وہ ہمیشہ غلبہ، بلندی اور کامیابی حاصل کرے گا، کیونکہ کعبہ امیدواروں کا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو پہلے کعبے کا طواف کرتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔
اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کعبے کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا یا کعبے کی چھت پہ نماز پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین اسلام پر عمل کو متروک کر دیا، دین اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اس طرح کسی نے دیکھا کہ وہ قبلے میں سیدھا نماز پڑھ رہا ہے کعبے میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہے اور سنت پر ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ وہ رکوع سجدے اور خشوع و خضوع سے پورا کر رہا ہے، نماز پوری کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے قرب کا حاصل ہونے کی علامت ہے۔ اگر نماز میں کمی دیکھ رہا ہے تو وہی سمجھے کہ اس کے دین میں بھی اتنی ہی کمی ہے۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ میں دیکھ تو کعبہ رہا ہوں لیکن اب یہ کعبہ ہے بھی یا نہیں، اگر وہ اس طرح دیکھ رہا ہے تو آپ سمجھیے کہ وہ کسی حیرانی اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ اگر جیسے اس نے کسی بھی چیز میں اس میں زیادتی کی ہوگی تو اسی طرح اس کے اندر بھی زیادتی پائی جائے گی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ یہودی، عیسائی یا مجوسی ہو گیا تو تعبیر یہ ہو گئی کہ وہ ان کو ایذا پہنچائے گا، ان کو تکلیف دے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بتوں کو پوج رہا ہے تو تعبیر ہے کہ جھوٹا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہا ہے اور غلط بات کہہ رہا ہے، اور تعبیر یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ شراب پیے گا اور گناہ کرے گا۔ اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ کو پوج رہا ہے تو وہ اپنے دین میں شیطانی عمل دخل دیکھے گا، وہ کام کر رہا ہوگا اور حرام مال کھا رہا ہوگا۔ تو یہ ہے جو متبرک چیزیں ہیں ان کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تعبیرات ہو سکتی ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ایک جیسا خواب دیکھے، خواب مختلف ہو سکتے ہیں۔ کعبے کے حوالے سے بھی خواب مختلف ہو سکتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے بھی خواب مختلف ہو سکتے ہیں کہ کوئی اور کسی اور قسم کا خواب دیکھے۔ لیکن میں نے حالتیں بتائی ہیں اور ان حالتوں کے حساب سے ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ چینل میرا لیکچرز جاری رہیں گے۔ میں اس میں بہت وسیع موضوع ہے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مزید بھی انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔